سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آج میں پروگرام کا آغاز جو ہے اس بات سے بھی کروں کہ رات جب مجھے انوائٹ کیا گیا یہاں کے لیے تو میں نے ہمیشہ کی طرح یس کہا. تو بعد میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ آنے پہ کیوں ہمیشہ ولنگ ہوتی ہوں. تو اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے نا وہ اقرا آپ ہوتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو ہم کبھی بھی مائنڈ لیس قسم کی ہماری گفتگو نہیں ہوتی جی. اور آپ کی طرف سے اتنے ہائیلی انٹلیکچوئل ایک گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. سو آئی آلویز انجوائے کمنگ ہیئر. سو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ سوچتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ the moment a mother conceives a baby is the time کہ جب بچے کی جو ہے نا وہ ذہنی نشوونما کا آغاز ہو جاتا ہے. اینڈ دس آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو فرام اینی بک اور اینی تھنگ, آئی ایم ٹیلنگ یو فرام مائی پرسنل ایکسپیرینسز because I am a mother of mashallah 4 children and you know giving birth to the children is an experience in itself. لیکن یہ سب چیزیں بچے کی گروتھ میں اور بچے کے مزاج میں اور اس کی ذہنی نشوونما جو ہو رہی ہوتی ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس میں کتنا بڑا رول پلے کر رہی ہیں. اور وہ رول جو ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کے یہ جو پیدائش سے پہلے کے 9 ماہ ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے اپنے ایکسپیرینس سے, بکش نالج نہیں دے رہی ہوں, آپ کے بچے کی پرسنالٹی ان 9 ماہ میں ڈیفائن ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ہمارے یہاں کسی فورم پہ بات نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. نہیں. اور جن جن حالات سے اور جن جن طریقوں کے ساتھ جو وہ وقت جو ماں نے جس طرح ذہنی اور جسمانی طریقے کے ساتھ دباؤ میں یا خوشی کے ساتھ یا ایک بڑے پازیٹیو انوائرمنٹ میں گزارا ہوتا ہے, وہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو بنا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بڑی ڈسٹنکٹیو پرسنالٹی لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ایک کانشیس رول شروع ہوتا ہے. وہ جو کانشیس رول ہے, پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے میں نے جب اپنے بچوں کو دیکھا تو میں 2-2.5 سال کی عمر سے ان کی پرسنالٹی دیکھنا شروع ہو گئی. انکانشیسلی مجھے کسی نے نہ سکھایا نہ پڑھایا, کیونکہ پیرنٹنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو کہ ہم نے اپنی اکیڈیمیا میں کہیں شامل ہی نہیں کیا ہوا. بالکل صحیح. حالانکہ یہ ایک اتنا کرٹیکل رول ہے. بدقسمتی سے ہم جیسے ماں باپ جو ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے مانتے ہیں, لیکن ہم ٹرائل اینڈ ایرر کی بیسس پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب تک ہم اپنے آخری بچے پہ آتے ہیں تو تب تک ہمیں پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو انہی بیسس کے اوپر اب جب میں اپنے سارے بچوں کی پرسنالٹیز دیکھتی ہوں اور اس کے بعد کیونکہ میرا ایجوکیشن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہا ہے, میں اسی پیرائے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بھی آبزرو کرتی ہوں. تو مجھے ان کی پرسنالٹی میں جو پلسز اور مائنسز نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا میجورٹی ان کی 5-6 سال کی عمر تک ڈیفائن ہو چکے ہوتے ہیں. اب ان پلسز اور پلسز کو ابھارنا اور مائنسز کو ذرا نیچے لے کے جانا, یہ پھر آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا کام ہوتا ہے. نوبڈی از پرفیکٹ بٹ یو اسٹرائیو ٹو بیکم اے پرفیکٹ. وہ جو اسٹرائیونگ پروسیس ہے اس میں آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرا دیں گے اٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. دونوں ہی جو ہے نا ان کا میں سمجھتی ہوں ایک برابر کا رول ہے. اور جب یہ دونوں برابر کا رول لے کے چلتے ہیں, پھر تیسری ایک بڑی اہم بات, آپ اپنے بچے کو آبزرو کریں. خدا تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا ہوتا ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت بھی ماں باپ کو دی ہوتی ہے. یہ جھوٹ ہے ماں باپ کو. ماں باپ کو بچپن میں پتہ چلتا ہے یہ آرٹ میں انٹرسٹڈ ہے, یہ سائنس میں انٹرسٹڈ ہے, یہ میوزک میں انٹرسٹڈ ہے, سب نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم وہ جو سامنے چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں ہم اگنور کر کے اس کو فائنانس میں بھیج دیں گے, اس کو انجینئرنگ میں دھکیل دیں گے, اس کو ایک ایسی جگہ پہ تمہیں نہیں پتہ ہمیں پتہ ہے. نہیں, ہم دونوں کو پتہ ہے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے ذاتی طور پہ ایز اے مدر آبزرو کی اور اس کے بعد ایز اے ٹیچر آبزرو کی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایک کو کہنا کہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن رسپانسبل ہے یہ غلط ہے, یہ کہنا کہ صرف ماں باپ رسپانسبل ہے یہ غلط ہے. لیکن ایک میرا بہت بڑا جو ایک میری ریزرویشن ہے, پیرنٹنگ کو ایز اے فل فلیج سبجیکٹ ہمارے یہاں پہ پڑھانا چاہیے, اور وہ سبجیکٹ جو ہے آپ کا 8th کلاس سے شروع ہو جانا چاہیے. اور اس کو آپ کا ضروری نہیں کہ آپ اس میں یہ لکھیں کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ, اچھے ماں باپ کیسے بنیں, نہیں, آپ انڈائریکٹ طریقے سے اس کو لے کے چلیں. اینڈ بائی دا ٹائم آپ گریجویشن لیول پہ جائیں تو آپ کا یہ ایک پورا ڈسپلن ہونا چاہیے ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ. یہ تو آپ نے اتنا بڑا چیلنج دے دیا ہے, یہاں تو ایسنسی پہ اتفاق کی رائے نہیں ہوتا ہم یہ سبجیکٹ کیسے لے کر آئیں گے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. بڑی اچھی بات آپ نے کہی, ہونا چاہیے, لیکن ایکسپیکٹ کریں اس سے پتہ نہیں کتنے سالوں میں امپلیمنٹ ہو, کتنے لوگوں کا کنسنسس ہو, کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں اس کے. اس کا ایک طریقہ دوسرا بھی ہے, ایک یہ ڈائریکٹ ہے, انڈائریکٹ یہ ہے کہ جیسے آپ اور ہم بات کر رہے ہیں نا, ہماری بات جو ہے جیسے آپ جب جاتے ہیں کسی فورم پہ, میں کسی فورم پہ بیٹھتی ہوں, آپ اپنے شوز کرتی ہیں, ہم یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے, یہ بھی ایک بتانے کا طریقہ ہے. مجھے یقین ہے کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات نہ آئی ہو, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی گفتگو سے ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا ڈال دیا. اب اس آئیڈیا کو آگے لے کے چلنا, ہو سکتا ہے وہ اس کی ڈگری نہ لے لیکن رات کو وہ پیرنٹنگ کے آرٹیکل کو گوگل ضرور کر لے. سو دیٹ از آلسو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے ان کے بچوں کا انٹرسٹ کہاں ہے. مطلب میری بیٹی ابھی سے کہتی ہے مجھے جانوروں میں انٹرسٹ ہے, ویٹ ڈاکٹر بننا ہے, ویٹ ڈاکٹر. میں اسے کبھی غصے سے بھی کہہ دوں نہیں تم نے یہ بننا ہے, سو شی از ویری اسٹبورن, آرٹ میں اس کا نظر آتا ہے. سو آبویسلی پتہ ہوتا ہے ہر ماں باپ کو.